الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے اولاد، قرآن اور سیرت، اور آغاز میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ اولاد کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور والدین کی زندگی اور ان کی وفات کے بعد جو سلسلہ خیر و برکت ہے اور سلسلہ اجر اور ثواب ہے، یہ جاری اسی صورت میں رہتا ہے جب والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین اولاد کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، اور والدین کی زندگی میں اور والدین کی وفات کے بعد جو سلسلہ خیر و برکت ہے اور سلسلہ اجر و ثواب ہے وہ جاری رہتا ہے اس وقت جب والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے اولاد، قرآن اور سیرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ والدین اولاد کی جنت ہیں، اولاد کی جہنم ہیں، تو ہم اس انداز سے اس پہ غور کریں تو اولاد بھی والدین کے لیے جنت اور جہنم بنتے ہیں۔ یعنی والدین اگر اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو اس سے جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اولاد جو بھی عمل کرتی ہے اس کا ثواب اور اس کا صلہ والدین کو ملتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں اکثر طور پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ڈپازٹ ہے کہ جو بینک میں آپ کا منافع اور آپ کا اجر اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی جگہ پہ درخت لگایا، آپ درخت لگا کر بھول گئے، لیکن اب اس کی چھاؤں میں لوگ آ کر بیٹھیں گے، سستائیں گے، آرام کریں گے، مسافر بیٹھیں گے، تو اس کا اجر اور اس کا ثواب خود بخود آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ تو والدین کا اولاد کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر آج میں بیٹھا یہاں پہ درس دیتا ہوں، قرآن مجید پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تو واضح بات ہے کہ یہ میرے والدین ہی کی تربیت اور تعلیم ہے، ان کی پرورش ہے، تو اس میں سے ان کا بھی حصہ ہے۔ اگرچہ وہ دنیا سے چلے گئے تو یہ وہ ایصال ثواب ہے کہ جو جاری رہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ وہ ثواب ہے کہ جو جاری رہتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں کریں تو اس سے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد کے اچھے اعمال جو بھی وہ دنیا میں رہتے ہوئے کریں گے اس کا ہمیں اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، خدا کی ہاں اس کا انعام ہوگا۔ اب آئیے سب سے پہلے تو دیکھیے قرآن مجید میں صرف آج کی گفتگو میں 2 مقامات بیان کروں گا جو خاص طور پر اولاد کو ہمیں بتانے بھی چاہیے اور ان 2 مقامات کی ہمیں تعلیم دینی چاہیے۔ ایک تو ہے سورۃ لقمان، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام یا حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو اس کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں دوسری سورت ہے سورۃ الحجرات۔ اس میں بھی تقریباً کوئی 10 پوائنٹ ہیں، 10 نکات ہیں جن کا میں ذکر کروں گا کہ سورۃ الحجرات میں پورا ایک پیکیج ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اسی طرح حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں، جو نصائح ہیں، وہ در حقیقت یہ وہ نصائح ہیں کہ جو ایک والد اپنے بیٹے کو کر رہا ہے، ایک والدہ اپنی اولاد کو یہ نصیحتیں کرنی چاہیے۔
حضرت لقمان یعنی بحیثیت باپ کے حضرت لقمان نے جو نصیحتیں کی، اس کا آغاز قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13 سے ہوتا ہے۔ حضرت لقمان نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، بنیا کا مطلب ہوتا ہے پیارا بیٹا، چھوٹا بیٹا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ تو شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے، یہ فرمایا۔ اب پہلا نقطہ کیا ہمیں سمجھ آئی بات؟ وہ یہ کہ اولاد کو توحید کی تعلیم دینی چاہیے، شرک کے بارے میں بتانا چاہیے کہ اولاد ہمہ قسمی شرک سے بچے۔ یعنی ایک شرک تو وہ ہے کہ جسے الوہی شرک ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک کرنا، یا صفاتی شرک اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شریک کرنا۔ اولاد کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے کہ یہ بھی شرک کی صورتیں ہیں، قرآن مجید نے ان کو بیان کیا ہے۔ لیکن قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو خواہش کے حصار سے اور شکنجے سے انسان کو باہر آنا چاہیے، اور موحد صرف اور صرف اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اپنی خواہشات کا تابع نہیں ہوتا۔ تو حضرت لقمان نے بحیثیت والد کے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، پہلی نصیحت یہ ہے۔ تو اس طرح دین میں، اسلام میں سب سے پہلا نقطہ یہ قرار پاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں آگاہ کریں۔ یاد رکھیے کہ توحید در حقیقت ہر خوبی کی بنیاد ہے، اور شرک ہر خرابی کی بنیاد ہے۔ یہاں سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر توحید کا تصور مسلمانوں میں واضح ہو جائے تو بہت سی خرافات، بدعات، رسومات، رواجات وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان ایسا ہلکا پھلکا سا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر جو آتے ہیں دنیا میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سورۃ الاعراف بیان کرتے کہ آپ اس لیے تشریف لائے کہ یہ جو رسوم کا بوجھ ہے، خود اپنے پیدا کردہ خیالات، نظریات، ظن اور گمان کا، یہ لوگوں کے کمر سے، ان کے کندھوں سے اس بوجھ کو اتار دیں۔ اس لیے آپ رسول اللہ تشریف لائے تھے۔ تو انسان بڑا ہی ہلکا ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، جب قرآن کو سمجھتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ بس یہ مجھ پر لازم ہے، میں نے یہ کام کرنے ہیں اور مجھے ان سے بچنا ہے۔ تو انسان کی زندگی پرسکون اور بڑی مطمئن زندگی انسان کی بن جاتی ہے۔ اس لیے توحید بنیاد ہے کہ انسان جب توحید کا اعلان کرتا ہے، در حقیقت وہ خود کو اللہ کی غلامی میں، اللہ کی عبدیت میں دیتا ہے۔ جب اللہ کی عبدیت میں انسان آ جائے تو پھر اس دنیا کے جو جھوٹے خدا ہیں، معبودان باطل ہیں، انسان ان کی غلامی سے اور ان کی عبدیت سے انسان باہر آ جاتا ہے۔ اس لیے توحید کو اور شرک کے بارے میں کبھی بھی اس کو معمولی خیال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس کو اگنور کیا جاتا ہے، ہم توحید کو بھی چھوڑ دیں گے، رسالت کو بھی چھوڑ دیں گے، آخرت کو اس پر بھی بات نہیں کریں گے۔ ہم دیگر اور معاملات جو مذہب کے نام پر پیش کیے جاتے ہیں، ہم ان پر زیادہ بحثیں کریں گے۔ تو توحید بنیاد ہے، اس بنیاد کو درست کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اب اس کے بعد حضرت لقمان نے یعنی آیت نمبر 13 کے جس میں شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ اب اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت لقمان نے وہ جو میں نے آپ کو ایک درس میں والدین کے حوالے سے جب میں نے گفتگو کی تھی تو میں نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا۔ سورۃ لقمان 31ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 14 اس میں والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا، اور پھر ماں جو کمزوری اٹھاتی ہے، ذوف پر ذوف اٹھا کر جنتی ہے، پیدا کرتی ہے اور پھر دودھ پلاتی ہے، یہ ساری مدت 2 برس قرآن نے اس کو بیان کیا دودھ پلانے کی، اور پھر کہا کہ میرا اور اپنے والدین کا تو شکر گزار بن، میری طرف ہی پلٹنا ہے تمہارا۔ اب یہاں پر والدین کا ضمناً ذکر ہو گیا
یعنی حضرت لقمان علیہ السلام نے ذکر کیا شرک کا، توحید کی تلقین فرمائی اپنے بیٹے کو. اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضمناً والدین کا ذکر کر دیا. حضرت لقمان نے ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ضمناً ذکر کیا، یعنی یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور جو سب سے بڑا گناہ ظلم عظیم ہے وہ شرک ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ظلم عظیم ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی، ان کی نافرمانی ہے، ان کے ساتھ بد کلامی ہے. اب یہاں پر دو حدیثیں ضمناً میں بھی بیان کرتا چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، وہ اپنی والدہ کو اٹھا کر اپنے کندھوں پہ حج کرواتے تھے، طواف کرواتے تھے. عرض کیا رسول اللہ، میں اتنی بڑی نیکی کر رہا ہوں تو کیا میں نے اپنی والدہ کی تکالیف کا بدلہ دے دیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تو نے اپنی والدہ کی ایک تکلیف کا بھی بدلہ نہیں دیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنی والدہ کو، وہ اتنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی تھی کہ ان کو خود کھلاتے تھے، ان کو وضو کراتے تھے، یعنی ان کے سارے کام خود کرتے تھے. عرض کی یا رسول اللہ کہ میں اپنی والدہ کی اس طرح خدمت کر رہا ہوں تو کیا جو بچپن میں میری والدہ نے میری خدمت کی، کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا؟ حضور نے فرمایا، توجہ طلب ہیں یہ الفاظ، بڑے پیارے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا کہ وہ تیری خدمت کرتی تھی بچپن میں تیری زندگی کے لیے، تو اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے ان کی موت کے لیے. یعنی تیری والدہ تیری خدمت اس لیے کرتی تھی کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، نوجوان ہوگا، صحت مند ہوگا، وہ تیری خدمت کرتی تھی. لیکن تو اپنے والدہ کے بڑھاپے میں اپنی والدہ کی تو خدمت کر رہا ہے، تو یہ جو تو خدمت کر رہا ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ میری والدہ نے تو دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، چلے جانا ہے، کیوں نہ میں اپنی والدہ کی خدمت کر لوں. کب تک میری والدہ میرے سر پر قائم ہے، موجود ہے، تو میں اپنی والدہ کی خدمت کر لوں. تیرے ذہن میں یہ ہے، تیرا ارادہ یہ ہے. لیکن تیری والدہ کا ارادہ کیا تھا کہ وہ تیری زندگی کے لیے تیری خدمت کرتی تھی، کہ تو نے کھانا ہے، پینا ہے، بڑھنا ہے، جوان ہونا ہے، تو نے ابھی زندگی گزارنی ہے. یہ بڑا فرق ہو جاتا ہے. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، ہمیں معلوم ہو کہ اس نے بس ابھی 2-4 گھنٹے میں ہمارے پاس رہنا، پھر اس نے چلے جانا ہے، تو ہم اس کی اچھے طریقے سے خدمت کرتے ہیں کہ یہ تو جانے والا ہے مہمان. لیکن ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ مہمان ہفتہ، 10 دن، 15 دن ابھی اس نے رہنا ہے ہمارے پاس، تو پھر ہماری خدمت میں بھی ذرا سستی آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس ہی ہیں تو خدمت کرتے رہیں گے. اب تو ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جس نے رہنا ہے، پھر انسان اس کی خدمت کر کے دکھائے، در حقیقت پھر پتہ چلتا ہے انسان کی نیکی کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تو نے تو ابھی جوان ہونا تھا، بڑھنا تھا، تیری ماں نے تیری خدمت کی، یہ دیکھ کر کے بھی تو نے ابھی زندگی گزارنی ہے، تیرے پاس بڑا لمبا وقت ہے. پھر تیری ماں نے تیری خدمت کی، لیکن تو اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، تیرے ذہن میں یہ ہے کہ میری ماں تو مہمان ہے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 10 دن، 20 دن، 1 سال، کب تک یہ زندہ رہے گی؟ تو اس سوچ سے ماں کی خدمت کر رہا ہے. تو یہ بڑی پیاری حدیث میری نظر سے گزری، میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ یہ والدہ کا مقام اور یہ والدہ کا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ضمناً اس بات کو بیان کر دیا. اب اس کے بعد پھر اسی بات کو بیان کیا کہ جو میں پہلے بیان کر چکا کہ اگر وہ مجبور کریں شرک پر تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا چاہیے، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب دین کا معاملہ ہو تو پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے چلو. اگر ویسے اولاد کا دنیاوی معاملے میں، کسی معاشرتی، سماجی، خاندانی معاملے میں اگر وہ والدین کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، والدین کا اولاد کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بھلا اس بات کی کہاں اجازت ہوگی کہ والدین سے بالکل ہی قطع تعلق ہی کر لی جائے اور دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ نہ چلا جائے. اب اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی؟ آگے فرمایا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ ہے بنیاد نوجوانی کی، شباب کی، کہ جب انسان میں طاقت اور قوت ہوتی ہے، اس کے بڑے پلان، بڑے منصوبے ہوتے ہیں آگے جانے کے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل، رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے،
اس دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہے، اور وہ عمل کہاں پر ہے؟ فی صخرۃ، کسی بڑے پتھر کے نیچے کہیں پڑا ہوا ہے، بڑا سا پتھر ہے کسی گھاٹی میں، آپ یوں سمجھ لیجیے کہیں پر ہے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہے، او فی الارض، یا زمین میں کسی جگہ پر موجود ہے، یاتی بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ چھوٹا سا عمل، انسان کی نوجوانی ہوتی ہے، بہت سی باتوں کو انسان اگنور کر دیتا ہے، غصے میں آ کر منہ سے بول دیا، ابھی اس پر ایک سرکش گھوڑے کی طرح وہ ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کسی کی، صحت ہے، نوجوانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت میں خدا کا خوف رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ایسے نوجوان کو بڑا پسند کیا ہے کہ جو نوجوانی میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کی یاد میں روتا ہے، اور جس کا دل عبادت میں، نیکی میں لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا نوجوان اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے تخت کا سایہ عطا کرے گا، اپنے ساتھ رکھے گا، اپنے ساتھ بٹھائے گا اس کو۔ یہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ یہ اس میں سبق میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، کہ ایک چھوٹا سا عمل رائی کا دانے کے برابر کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ وہ پھر زمین میں کسی جگہ پڑا ہوا ہے، کیا کچھ زمین میں پڑا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم، آسمان میں کسی جگہ پر، اس کائنات میں کسی جگہ موجود ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ اب اسی آیت کے مطابق اللہ نے اپنی صفت کو بھی بیان کیا، ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز، کوئی نازک سے نازک چیز، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، جانتا ہے اس کو، اور پھر اس کی خبر بھی رکھتا ہے۔ یہ حضرت لقمان نے دوسری نصیحت فرمائی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 17 ہے سورۃ لقمان کی۔ اب بیٹے سے فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کر، وامر بالعرف بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور منکرات سے بچ، برے کاموں سے بچ، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اوپر اس کے کہ جو تجھے پہنچے، یعنی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچا اور اس پر صبر کر۔ ان ذالک من عزم الامور، اور یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو صبر کرنا ہے نا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ تم صبر کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیے، سب سے پہلے تو اعمال کی بات کر دی کہ کوئی بھی عمل تم کرو رائی کے دانے کے برابر ہو، اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، خصوصیت نہیں ہے۔ اب چند اعمال وہ بیان کر دیے کہ جو انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی ضروری ہے اور جو معاشرے کے لیے، اجتماعیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ پہلی بات فرما دی کہ اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کر، پڑھنا نہیں ہے نماز کو، صرف نماز کو قائم کرنا ہے، اور پھر نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اب یہ جو نیکی کا حکم ہے اس کو بھی یاد رکھیے، امام علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس امر بالمعروف والنہی عن المنکر جو اللہ نے حکم دیا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، فرمایا کہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے معاشرے میں فتنے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہوا، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنا یہ لازم فرض ہوتا ہے، کئی جگہ ایسے ہوتے ہیں وہاں پر کرنا منع ہوتا ہے، ممنوع ہوتا ہے، کئی جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر مکروہ ہوتا ہے، کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ مستحب اچھا عمل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کو کرنے کی وجہ سے، یعنی مس انڈرسٹینڈ کر کے پھر اس پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمانوں میں زیادہ فتنے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو جو فتنہ مسلم معاشروں میں نظر آتا ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے دائر اختیار سے باہر جاتے ہیں۔ جو حکومت کے کرنے کا کام ہے وہ حکومت کرے، جو ایک کمپنی کا، ایک فرم کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، وہ جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی اس کمپنی میں، اس فرم میں رہتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ اسی طرح گھر کا ایک بڑا سربراہ ہوتا ہے، باپ ہے، ماں ہے، ان کی بھی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا، وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے دائرہ اختیار سے جب باہر جاتے ہیں وہاں سے فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے
اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری میں رہتے ہوئے، اپنے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا رہے تو معاشرے میں سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ یعنی حکمرانوں کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہ اقتدار رکھتے ہیں، اب ان کے پاس قوت ہے اقتدار کی، وہ اس کو استعمال کریں گے، وہ امپلیمنٹیشن ہوگی، وہ نفاذ ہوگا۔ لیکن جو علماء ہیں، مبلغ ہیں، داعی ہیں، ریفارمرز ہیں، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان سے روکو۔ یعنی اگر تمہارا اقتدار تمہارے پاس نہیں ہے، تم اقتدار پر نہیں ہو، تو پھر تم طاقت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ طاقت کو استعمال کرنا چاہو گے معاشرے میں، اپنی پرائیویٹ ایک فوج اور ایک پولیس بنا کر جب تم معاشرے میں آؤ گے تو واضح بات ہے پھر فتنہ پیدا ہوگا، پھر کلیش پیدا ہوگا، ٹکراؤ اور تصادم پیدا ہوگا۔ دوسری بات فرمائی کہ زبان کے ذریعے سے تبلیغ اور دعوت کا کام کرنا، زبان سے، جہاں پر تم بے حیائی دیکھو، برا کام دیکھو تو زبان کی طاقت سے، زبان سے تبلیغ کرو، دعوت دو، تم تقریر کرو، خطاب کرو، وعظ کرو، نصیحت کرو۔ اب یہ علماء کا کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص جو جہاں پر موجود ہے، اس کے جو ماتحت ہیں، سب آرڈینیٹس ہیں، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت میں، اپنے ماحول میں، جو اس کی چھوٹی سی ایک ریاست ہے، جو اس کی ایک کمپنی ہے، وہاں پر وہ کوئی برا کام نہ ہونے دے، اس کا اختیار ہے۔ اخلاقی ایک ضابطہ بنایا جاتا ہے، جہاں پر ملازمین کے لیے ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے کہ اتنے سے اتنے بجے تک آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے، یا ان کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے جس میں وہ سہولت یعنی آرام کر سکتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اور بہت سے ضابطہ اور بہت سے ہم لائے عمل بنا کر پیش کرتے ہیں، ایک سکیجول بنا کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اخلاقی ضابطہ بھی ہوتا ہے۔ نماز کا وقت دیا جاتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، تو وہ نماز ادا کرتے ہیں، ان کو ایک وقت مقرر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہمارا اختیار ہے، ہم اپنے اختیار میں ہی رہتے ہوئے ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ یہ ہے وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لو، جو تمہارے راستے میں آئے اور اس پر تم ڈنڈے برسانا شروع کر دو، تمہارے اختیار میں ہے یا نہیں ہے، کوئی اجنبی ہے بس اس پر لان تان شروع کر دو، اس پر تنقید اور تنقیص شروع کر دو، بس یہ تمہاری ذمہ داری ہو گئی۔ یہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو ان مسائل کو، ان مسکنسیپشنز کو کلیئر کرنا ہوگا، انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اب اس سے آپ دیکھیے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بعد فرمایا کہ صبر کر، کیونکہ جب انسان ان معاملات پر عمل کرتا ہے تو ایک ریئیکشن تو سامنے آتا ہے۔ اپنے محدود دائرے میں رہتے ہوئے بھی انسان اگر عمل کرتا ہے تو پھر بھی ایک ریئیکشن آتا ہے۔ مثلا باپ اگر اپنی اولاد سے کہے گا کہ آپ نماز پڑھیں، یا وہ یہ کہے گا کہ آپ رات کو دیر سے گھر نہ آیا کریں، جلدی آیا کریں گھر میں، یا وہ یہ کہے گا کہ آپ اتنے وقت کے لیے آپ انجوائے کر سکتے ہیں، کچھ آپ انٹرٹین اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ بنیادی کام ہے، دین کے کام ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے اور دیگر قرآن کی تلاوت ہے، یا آپ نے کچھ وقت کے لیے آپ نے اس کام کے لیے بھی وقت نکالنا ہے کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے۔ اب جب آپ نیکی کا حکم دیں گے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے تو واضح بات ہے کہ تھوڑا سا ریئیکشن تو ہوتا ہے، لیکن وہ پھر تربیت اور حکمت کے ساتھ پھر اولاد کو، اپنے ماتحت کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ لقمان میں آیت نمبر 17 ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو باتوں سے منع کیا، یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دو باتوں سے منع کیا اور دو باتوں کا حکم دیا، یعنی دو باتیں اس بات میں ہیں اور دو باتیں نفی میں ہو گئیں، دو باتیں سلبی ہو گئی اور دو باتیں ایجابی ہو گئی۔ فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں سے نہ منہ موڑ کر، نخوت اور تکبر سے منہ نہ موڑا کر، ایک تو یہ بات فرمائی۔ دوسری فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر بھی مت چل، زور زور سے پاؤں مار کر، یہ بھی طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر جو مختال ہے نا، تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو مختال اور فخر کا بھی بتاتا چلوں، کیونکہ یہ لفظ ہم بڑا بولتے ہیں۔
مختال کا اصل میں تعلق بن جاتا ہے خیال سے، یعنی ایسی فضیلت کے جو تخیل پر ہو، خیال پر ہو، اور جو اس میں نہ ہو۔ جو انسان مختال بن رہا ہے نا اور متکبر بن رہا ہے، وہ خوبی اس کے اندر نہیں، بس اس کی فضیلت اپنے خیال کی فضیلت ہے کہ جی میں یہ ہوں۔ پدرم سلطان بود، میرا باپ جو ان سا تھا وہ سلطان تھا، بادشاہ تھا، لہٰذا میں بھی بادشاہ ہوں۔ بے شک سلطنت چھین چکی ہو، سب کچھ برباد ہو چکا ہو، لیکن وہ اکڑ نہیں جاتی۔ تو یہ کون ہے؟ یہ مختال ہے کہ بس اپنے خیالوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اور دوسرا ہے فخر۔ فخر تب ہوتا ہے، یعنی فخر کا جب ہم معنی اور مفہوم بیان کریں گے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس بات پہ اترانا کہ جو انسان کے ذاتی جوہر سے پیدا ہی نہیں ہوئی، ذاتی خوبی سے، یعنی انسان کے پاس مال ہے، انسان کے پاس اقتدار ہے، اب یہ جو سب کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس معاملے میں فخر میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ مختال ہے اور یہ فخور ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، علم ہے، شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، انسان کا کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بھی انسان اپنے علم پر اترائے گا، اپنی شہرت پر اترائے گا، اپنے مرتبے پر اترائے گا، گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مختال بن جائے گا، وہ فخور بن جائے گا، اس لیے کہ یہ سب کچھ ہے تو اللہ کا، انسان کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے، قرآن نے کہا مما رزقناہم ينفقون، اور اس سے جو ہم نے تمہیں دیا خرچ وہ کرتے ہیں، متقین خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم خرچ کرو، وانفقوا، کہ خرچ کرو۔ اب یہ خرچ کرنا کیا ہے؟ علم بھی ہے اس میں آپ کی جسمانی صلاحیت بھی ہے، آپ کی ذہنی صلاحیت بھی ہے۔ کچھ بھی نہ ہو، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کسی کو وقت دے سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو راستے میں سے کانٹے کو اٹھا سکتے ہیں، پتھر کو اٹھا سکتے ہیں، کسی نابینا اور محتاج کا سہارا بن کر اس کو سڑک کراس کرا سکتے ہیں۔ کتنی نیکی کے کام ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ تو نہیں انسان کہہ سکتا کہ جی میرے پاس تو یہ نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، فلو نہیں تھا، تو اللہ کہے گا بہت کچھ تھا تیرے پاس۔ کسی نہ کسی سطح پر ہر شخص کو معاشرے میں ڈیلیور کرنا چاہیے، معاشرے کو دینا چاہیے، یہ اس پر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے اس پر۔ کل قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا۔ جس سطح پر بھی انسان ہے، کوئی غریب سے غریب بھی ہے نا، اس پر بھی لازم ہے کہ اس کے پاس جو بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جو صلاحیت ہے، صحت ہے، طاقت ہے، وہ اس کو خرچ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا، حضرت لقمان کی یہ نصیحت ہے آیت نمبر 18 میں اپنے بیٹے کو۔ اب دو باتیں جو اس باتی ہیں، ایجابی ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، یعنی ایسا چل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چلتے تھے تو ایسے کہ بلندی سے آپ نیچے کی طرف آ رہے ہیں، یہ انداز تھا آپ کے چلنے کا۔ کل میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ جان بوجھ کر آرٹیفیشل مصنوعی طور پر اپنے اوپر ایک عجز اور انکساری کا ایک ملمہ کاری اپنے اوپر طاری کر لینا، یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے دین میں۔ حقیقی خوبی اپنے اندر پیدا کرو۔ تو بیٹے سے فرمایا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ اب یہ جو من فرمایا نا، یہ من اس لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ من سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گلا دیا ہے نا، اس گلے کو انسان ماحول، حالات اور سچویشن کے مطابق آواز کو اونچا بھی کر سکتا ہے، آواز کو نیچا بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گدھے کی آواز کا یہاں پر ذکر کیا کہ جو ہر وقت ہوتی ہی اونچی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا کہ جو بری آوازوں میں سے سب سے بری آواز ہے نا، وہ گدھے کی آواز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا والیوم کبھی نیچے نہیں ہوتا، ہمیشہ اوپر رہے گا، ہمیشہ اوپر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اس نصیحت کے ذریعے سے ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دی کہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ جب ایسا ماحول ہو کہ جہاں پر تمہاری آواز کو پست ہونا چاہیے تو وہاں پر اپنی آواز کو پست کر لو، جہاں پر ضرورت ہو کہ تم اپنی آواز کو بلند کرو وہاں پر اپنی آواز کو بلند کر لیا کرو، جہاں پر ضرورت ہو کہ درمیانی آواز ہو تو وہاں پر اپنی آواز کو درمیانہ کر لیا کرو۔ یعنی مثال کے طور پر انسان
کسی محفل میں بیٹھا ہے، اگر گفتگو کر رہا ہے، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں پر ماحول ایسا ہے کہ اگر آواز کو اونچا نہیں کیا جاتا تو لوگوں تک آواز نہیں پہنچتی، تو واضح بات ہے اب وہاں پر آواز اونچی کر کے بولا جائے گا۔ اگر انسان اپنے والدین کے پاس بیٹھا ہے، میں ابھی سورۃ الحجرات میں بتاؤں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھو۔ اب دیکھیے یہ وہ مقام ہے جہاں پر اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا گلا دیا ہے، وغدد من صوتک، من کا جو لفظ ہے نا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ حالات ماحول کے مطابق اور اشخاص شخصیات کے مطابق اپنی آواز کا لیول رکھا کرے۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ اب یہ اس باتی نصیحت ہے۔ پہلی نصیحت فرمائی کہ اپنی چال میں میانہ روی لاؤ اور اپنی آواز کو آہستہ رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور بری آوازوں میں سے سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہے، اس لیے کہ وہ کبھی پست نہیں ہو سکتی، ہمیشہ وہ اونچی رہتی ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ اولاد کو پڑھائیے، یہ اولاد کو سمجھائیے۔ حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں ہیں، سورۃ لقمان میں کہ اولاد کے سامنے یہ نصیحتیں رکھی جائیں۔ دیکھیے کہ یہ ایک پورا پیکج ہے، قرآن پاک جہاں پر بھی ان باتوں کو بیان کرتا ہے پورا ایک پیکج بیان کرتا ہے، یعنی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، عقائد کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے۔ جب توحید کی بات کی، جب اللہ کو مانا، تو واضح بات ہے کہ اللہ کے نمائندے کو بھی مانا جائے گا۔ جب توحید کو مانا جائے گا تو رسالت پر بھی ایمان لائے گا، جب توحید کو مانا جائے گا پھر آخرت پر بھی ایمان لائے گا، جب توحید کو مانے گا تو پھر کتب پر بھی ایمان لائے گا، جب توحید کو مانے گا تو پھر رسول پر بھی ایمان لائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے توحید کو بنیادی طور پر بیان کیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ الحجرات میں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں 10 باتوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا اس سے آگے نہیں بڑھنا، یہ پہلی بات ہو گئی۔ اس بات کی تعلیم دی جانی چاہیے بچوں کو، بڑوں کو، کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ ہاں وہ معاملات کہ جن میں حکم موجود نہیں ہے یا جن میں ممانعت موجود نہیں ہے، وہاں پہ پھر اپنے ماحول اور حالات اور معاشرت کے مطابق انسان فیصلہ کر کے چلتا ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچو اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا ہے۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جیسے آپس میں بات کرتے ہو اس طرح تم رسول اللہ سے بات کرو اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اب یہ جو حکم ہے نا، یہ آج بھی قائم ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضری دیں، عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، آج بھی دیکھیے کہ وہاں پر یہ آیات لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس بات کی پابندی آج بھی مسلمانوں پر لازم ہے۔ خدا نخواستہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کے مزار پر انوار پر حاضری ہو اور کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ گویا کہ زندگی بھر کے جو اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا کہ ہر سنی بات پر اعتبار نہ کیا کرو۔ یہ بڑی بیماری ہے ہمارے ہاں۔ سوشل میڈیا آپ دیکھ لیجئے، میڈیا دیکھ لیجئے۔ اب میڈیا یا سوشل میڈیا کی کیا بات کریں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو اے ایمان والو، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لاتا ہے تو فتبینوا، تو اس کی اچھی بھلی جانچ پڑتال اس کی کر لیا کرو، اس خبر کی۔ ایسے نہ اعتبار کیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کسی پر چڑھ دوڑو، یعنی الزام لگا دو، جھگڑا مچا لو، حملہ کر دو، اور پھر بعد میں تمہیں ندامت ہو کہ تم نے یہ کیا کیا۔ تو یہ فرمایا کہ سنی سنائی باتوں پر نہ چلا کرو، تحقیق کیا کرو۔ یہ تیسرا نقطہ بیان کیا۔ چوتھی بات کیا بیان کی؟ فرمایا مذاق نہ اڑایا کرو۔
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والو کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اور اس طرح فرمایا کوئی عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑانے والی ہیں۔ یہ اس بات کی تلقین فرمائی۔ یہ مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، استہزاء کرنا، اس کو ہم برائی ہی نہیں سمجھتے۔ یہ بالکل ہم اپنے بچوں کے سامنے بھی یہی کچھ کرتے رہتے ہیں، دوسروں کا مذاق اور استہزاء کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب بچے ہمارا استہزاء کریں، مذاق کریں یا ہمارے سامنے کسی کا کریں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اوہ یہ بہت بری بات ہو گئی، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ حالانکہ وہ ہم سے ہی سیکھا ہوتا ہے بچوں نے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم جب یہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ موجود ہیں، وہ سن رہے ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہیں، دوسرے کمرے میں ہوں گے، ان تک آوازیں جا رہی ہوں گی۔ تو اس بات سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ عیب نہ لگاؤ۔ یہ فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو۔ یہ بھی بڑی عادت ہے، ایک دوسرے پر تہمت لگانا، عیب لگانا۔ اور اس سے آگے فرمایا، چھٹی بات فرمایا برے القاب نہ دیا کرو۔ ہمارے ہاں جس طرح نام کو بگاڑا جاتا ہے، کوئی ویسے نک نیم رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ بگاڑنا ناموں کو اور اس نام سے دوسرے کی ذلت پیدا کرنا، دوسرے کی کمتری کو پیدا کرنا، اس بات سے منع کیا۔ اور اس سے آگے جو چھٹی بات، ساتویں بات ہے، وہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو ظن، بہت سے ظن ہیں ان سے بچا کرو۔ یہ گمان جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں، یعنی کسی کو کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا، کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی ہے، بس برا خیال ذہن میں، بد زنی اور بدگمانی ذہن میں آ گئی کہ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ضرور کوئی معاملہ ہوگا۔ یا دو بندے بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہ سوچنے لگ جانا کہ یہ میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہوں گے، میرے متعلق بات ہو رہی ہوگی۔ اگر وہ دو آدمی، دو انسان آپس میں ہنس رہے ہیں، پھر اس بدگمانی میں پڑ جانا کہ یہ میرے ہی حوالے سے ہنس رہے ہوں گے، مجھ پر ہی کوئی چوٹ کر رہے ہوں گے۔ اب یہ وہ بدگمانی ہے جس سے اسلام نے روکا ہے۔ اور اس کے بعد جو آٹھویں بات ہے وہ فرمایا تجسس نہ کیا کرو، ٹو میں نہ لگا کرو دوسروں کی کہ کون آیا، کون گیا، کون بیٹھا، کیا پکایا، کیا کھلایا، یہ تعلقات ان کے آپس میں میاں بیوی کے کیسے ہیں، اگر جھگڑا ہوا تو اس ٹو میں رہنا کہ بات کہاں تک پہنچی ہے، طلاق تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ یہ بڑی بری عادات ہیں ہمارے معاشرے میں، گھروں میں ہیں، معاشروں میں ہیں، محلوں میں ہیں یہ باتیں۔ یہ آٹھویں بات ہے۔ نویں بات فرمائی ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ اب غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے عیب کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرو اور وہ اس اپنے عیب کو ظاہر کرنے کو پسند نہ کرے۔ فرمایا یہ غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر تم اس کی طرف اس کی نسبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ در حقیقت تہمت بن جاتی ہے، وہ حد قذف پھر جاری ہوتی ہے، 80 درے لگتے ہیں، سزا ملتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت نہ کرو۔ اب قرآن یہاں پر کیا بیان کرتا ہے اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو اس سے تمہیں گھن آئے گی، تم پسند نہیں کرو گے۔ اب مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے مراد یہی ہے، یعنی گویا کہ ایک شخص موجود نہیں ہے پھر تم اس کی غیبت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا تزکیہ نفس ہوتا، تمہاری روح زندہ ہوتی تو تم اسی طرح نفرت کرتے اس کام سے جس طرح مردہ انسان کے گوشت کھانے سے کوئی نفرت کرتا ہے۔ یہ اس لیے اس حوالے سے فرمایا، روحانیت کے حوالے سے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ یہ آخری بات پہلے بیان ہو چکی، وہ یہ ہے کہ اگر فرمایا کہ مسلمانوں میں، مومنین میں دو گروہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر ان میں صلح کراؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر دو بھائی لڑتے ہیں تو ان میں زیادہ تم جھگڑا بھڑکاؤ
نہیں، فرمایا ان میں صلح کراؤ۔ اگر وہ شخص کے جو ظلم کرنے والا ہے تو فرمایا پھر مظلوم کا تم اس کے مقابلے میں ساتھ دو۔ یعنی اس سے یہ اصول اور یہ ضابطہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہمارا مسلمان بھائی یا مسلمان ملک یا مسلمان گروہ، مسلمان جماعت اگر اپنے موقف پر غلط ہے تو پھر ہمیں اپنے مسلمان بھائی کو سمجھانا چاہیے، اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اس بنیاد پر کہ چونکہ وہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، اور اس کے مقابلے میں چونکہ غیر مسلم ہے، کوئی ملک ہے، کوئی معاشرہ ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے، اس لیے ہم اپنے بھائی کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ مسلمان ہے اور وہ غیر مسلم ہے۔ نہیں، اس بنیاد پر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ہم ہمیشہ عدل پر قائم ہوں۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اسی طرح فیصلے فرمائے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والا ایک یہودی ہے ساتھ مسلمان ہے، اگر وہ یہودی ہے، سچا ہے، تو رسول اللہ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ یہ وہ تعلیم ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو دینی چاہیے، آغاز سے ہی سورۃ لقمان اور پھر یہ سورۃ الحجرات ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اس حوالے سے میں بیان کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے سیرت میں بخاری شریف میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور امام نووی نے، جن کی 40 نووی ہے، 40 حدیثوں پر مشتمل کتاب، انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ بچے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مشروب پیش کیا گیا، پیالہ، ایک برتن میں مشروب پیش کیا گیا۔ اتفاق سے یہ بچہ رسول اللہ کے دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، اور بائیں طرف اکابر صحابہ، بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر ہوں گے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے، اور دائیں طرف کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ مشروب آیا، پانی آیا، اب واضح بات ہے کہ دائیں طرف سے شروع ہونا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دائیں طرف بچہ بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ نے فرمایا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ جو بائیں طرف بیٹھے ہوئے افراد ہیں میں وہاں سے شروع کر لوں؟ اب بچے کا جواب سنیے اور اندازہ کیجئے کہ حریت دیکھیے، آزادی، کانفیڈنس دیکھیے کہ بچے نے کیا کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں اپنے حق پہ کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، میں اپنے حق پہ ترجیح نہیں دے سکتا کسی کو، کہ یعنی کہ میرا حق بنتا ہے، میں دائیں طرف بیٹھا ہوں تو آپ میرا حصہ یا میری باری آپ کسی کو دے دیں۔ بعد احادیث میں جو جملہ آتا ہے نا، وہ یہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ جو مجھے عنایت فرما رہے ہیں یہ برکت ہے آپ کی طرف سے، تحفہ ہے، تو میں اس برکت کو نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا حق ہے اور میں اپنے حق پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ اور پھر رسول اللہ نے بالکل خاموشی کے ساتھ وہ پیالہ بچے کو تھما دیا، بچے سے کہا کہ تم پی لو۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ، یا کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں، کیا بے ادبی کر رہے ہیں، رسول اللہ سے یہ کہہ رہے ہو، آرام سے بیٹھو، خاموش ہو کے بیٹھو۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں فرمایا، صحابہ نے بھی کچھ نہیں کہا، اور وہ پیالہ رسول اللہ نے پھر اس بچے کو دے دیا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ وہ بچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کمال کے صحابی ہیں، اللہ ہمیں موقع دے کہ کبھی ان کا ہم ذکر کریں، ان کا بیان کریں۔ ایسے لگتا ہے کہ زندگی کم ہے اور بیان کرنے کو، پڑھنے کو، سنانے کو، سننے کو بہت کچھ ہے، ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ رہ گیا ہے اور ابھی کچھ بھی بیان نہیں ہو سکا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یقول کنت غلاما فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، پرورش میں تھا، میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، اور وکانت یدی تطیش فی الصحفۃ، میرا ہاتھ جو تھا نا وہ پورے پیالے میں پھرا کرتا تھا، پورے برتن میں۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے مجھے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، جب تم کھانے کو شروع کیا کرو تو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، وکل مما یلیک، اور پھر اپنی طرف سے کھایا کرو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے کی سائیڈ ہے، آج بھی عرب میں ایک بڑا برتن ہوتا ہے جس کے آس پاس سارے عرب لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تو یہ ایک عرب کی روایت سمجھ لیجئے، ایک چھوٹی سی ٹیبل ہوتی ہے،
اس ٹیبل پر اس کو سجا دیا جاتا ہے۔ دسترخوان ایک تو زمین پر بچھایا جاتا ہے، ایک تھوڑی سی زمین سے بلند ٹیبل ہوتی ہے، اس پر وہ پوری ایک تشتری ٹائپ ہوتی ہے، وہ ایک بڑی ٹرے سی ہوتی ہے گول سی، اس کو سجا دیا جاتا ہے، تو ہر کوئی اپنی طرف سے کھاتا ہے کھانا۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے یہ فرمایا فما زالت تلک طعمتی بعد، فرمایا پھر ساری زندگی گزر گئی، رسول اللہ کی پھر اسی طریقے پر ہی عمل کیا جو رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت تعلیم کا کیا انداز تھا۔ مدینہ جب تشریف لاتے، راستے میں بچے آپ کو گھیر لیا کرتے تھے، اور آپ ایک ایک بچے کو اٹھا کر اپنی سواری پر، اپنے اونٹ پر، گھوڑے پر، جو سواری ہوتی اس پر بچوں کو سوار کر لیا کرتے تھے۔ ایسا میلہ لگا ہوتا تھا جب رسول اللہ مدینے میں تشریف لاتے تھے، بچے ایسے خوش خرم آپ کا استقبال کر رہے ہوتے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ رسول اللہ جب تشریف لائے تو بچیوں نے کیا گایا تھا مدینے میں؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آج ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ان پہاڑیوں سے، اور ہم رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور ہستی عطا فرمائی۔ یعنی خوف نہیں تھا بچوں میں، بچے پسند کرتے تھے حضور کے پاس بیٹھنا، حضور کی گود میں بیٹھنا۔ روایات میں آتا ہے کہ بچے پیشاب بھی، چھوٹے بچے ہوتے پیشاب کر دیتے، کبھی حضور نے نفرت اور حقارت سے پرے نہیں کیا تھا، بچے کو دور نہیں کیا تھا، بلکہ پانی منگوا کر دھو لیتے، بس اتنا آپ عمل فرماتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں 10 سال رہا، جب مجھے کسی کام کرنے کا حکم دیتے اور میں وہ نہ کر سکتا یا کوئی کام کرتے ہوئے خراب کر بیٹھتا تو کبھی بھی رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا نہیں تھا، ملامت نہیں کرتے تھے رسول اللہ۔ اور اگر آپ کے گھر والوں میں سے اگر کسی نے ملامت کر دی تو آپ فرماتے تھے دعوہ، چھوڑ دو اس کو، فلو قدرا، شاید مقدر ہی ایسا تھا، یعنی لکھا ہوا شاید ایسے تھا، ایسے ہی ہونا تھا۔ یعنی ایک بات کو اگنور کرنے کا طریقہ اور ڈیفیوز کرنے کا طریقہ، یا یہ بھی الفاظ آتے ہیں حضرت انس سے، او قالا، یا رسول اللہ یہ فرماتے لو قدیا یکون کانا، اس نے اسی طرح ہی ہونا تھا، ٹھیک ہے ہو گیا، چھوڑ دو، ملامت نہ کرو۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں رہا۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا بچوں کے ساتھ۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب دوسروں کے بچوں کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار تھا تو اپنے بچوں کے ساتھ کیا آپ کا سلوک اور رویہ تھا۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تو آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر جایا کرتے تھے، جب سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے، جانے کے وقت بھی سب آخر میں حضرت فاطمہ، اور آنے کے وقت سب سے پہلے حضرت فاطمہ۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ روایات میں آتا ہے حضرت فاطمہ کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، اور اسی طرح جب رسول اللہ تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ بھی رسول اللہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی، رسول اللہ کی پیشانی مبارک کو چوما کرتی تھی۔ یہ رسول اللہ کی اپنی بیٹی سے محبت تھی، باقی سب بیٹیوں سے ایسی محبت تھی، حضرت رقیہ سے، ام کلثوم سے، حضرت زینب سے۔ حضرت زینب کہ جنہوں نے کفار نے جن کو بڑی تکلیف دی، آپ پریگننٹ تھی، جب آپ کو دھکا دیا ایک کافر نے، آپ اونٹ سے گر گئی اور آپ کا وہ حمل ضائع ہو گیا، اسی تکلیف میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ کی آنکھیں اشکبار تھیں، رو رہی تھیں۔ حضرت علی کی والدہ حضرت زینب کو غسل دے رہی تھیں، آپ پردے میں تھے، آپ فرماتے تھے اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، انہیں آپ فرماتے اے میری چچی جان، میری اس بیٹی نے میرے لیے اسلام کی راہ میں بڑی تکالیف اٹھائی ہیں، ذرا اس کو آرام سے آپ اس کو غسل دیجئے۔ اور یہ بھی فرماتے کہ اس کی بالوں کو ذرا بنا دینا، جیسے کنگا کرتے ہیں اور بالوں کو پرو دیتے ہیں تو اس طرح کر دینا، یعنی یہ پیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے۔ یہ حضرت زینب ہے، رسول اللہ جب آپ کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا، جب بدر سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے ان کی قبر پر گئے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ بھی رو رہی تھی، تو رسول اللہ اپنی چادر سے
حضرت فاطمہ کے آنسو صاف کرتے تھے اور صبر کی تلقین فرماتے تھے۔ تو اولاد سے محبت در حقیقت یہ چیز ہے کہ اولاد سے محبت۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ کمال کی بات ہے یہ کہ اولاد کی عزت کیا کرو، احسنوا ادبہم، اور ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ عزت کریں گے تو عزت ملے گی نا۔ چھوٹا سمجھ کر، بیٹا سمجھ کر، بیٹی سمجھ کر، یا کم عمر سمجھ کر اگر ہم اگنور کریں گے تو پھر ایسا ہی ریئیکشن، پھر رد عمل سامنے سے بھی آتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، احسنوا ادبہم، اور ان کو ادب سکھایا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت سی احادیث ہیں کہ جو اولاد کے حوالے سے آپ نے فرمائی، یہ آپ کی سیرت ہے۔ تو اولاد کی تربیت کی بنیاد وہی ہے جو حضرت لقمان نے بیان کی، لیکن پھر والدین کا رویہ ہے، سلوک ہے، حسن سلوک ہے، محبت ہے، پیار ہے، دل کو تنگ نہ کرنا اپنے اولاد کے لیے، دل کو کھلا رکھنا اپنے اولاد کے لیے، یہ سب وہ باتیں ہیں۔ لیکن جہاں پر تربیت کا معاملہ ہوتا ہے تو تربیت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ جہاں پر سختی کی صورت کہیں پر بنتی ہے تو اصول پہ، ضابطے پہ، قانون پر یہ بھی اولاد کو ضرور باور کرانا چاہیے کہ یہ نماز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فلاں اس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ چیز آپ کے ڈسپلن کے لیے ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہیں باتیں، یہ بھی ساتھ ساتھ رکھی جائیں۔ اور یہ ایک آخری قول ہے، اگرچہ یہ موضوع بہت لمبا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ کل ہم ایک نئے موضوع پر ہم بات کریں۔ وہ یہ کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اگرچہ اس کا حوالہ موجود نہیں، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت علی کا بعد نے کہا کہ یہ قول ہے، لیکن ایک محاورہ آپ عربی کا سمجھ لیجئے۔ فرمایا علموا اولادکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ، تعلیم دو، فإنہم مخلوقون لزمان غیر زمانکم، کہ تمہاری اولاد یہ وہ مخلوق ہے کہ جو تمہارے زمانے کے علاوہ اپنے زمانے کی ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ہم اپنے زمانے کی باتیں کرتے رہتے نا کہ ہم ایسے تھے، آپ ایسے ہیں، ہم یوں تھے، آپ یوں ہیں، حالانکہ ہم بھی اپنے وقت میں بہت کچھ تھے، ایسی بات نہیں ہے، بچے اسی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے زمانے کی باتیں اپنی اولاد کو سناتے ہیں۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ وہ جس زمانے میں رہتے ہیں نا، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسی زمانے میں رہتے ہوئے ان کی تربیت کریں، ان کی تعلیم کا انتظام کریں۔ اب بدقسمتی سے یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، جو پاکستانی نصاب تعلیم ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیں، اس کو دیکھیں، خاص طور پر جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں، یا وہ جو سرکاری اسکولوں سے ذرا بہتر اسکول ہیں، وہاں پر نصاب تعلیم آپ دیکھ لیجئے۔ یعنی اگر میں نے 84 میں میٹرک کیا، 85 میں، 86 میں، آج تک وہ سیلیبس چینج نہیں ہوا، وہ تبدیل نہیں ہوا، آج تک وہ اسی طرح پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی کہ ہم اپنے زمانے کی چیزیں آج کے اپنے اولاد کو ہم پڑھا رہے ہیں، اور توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ بڑے ذہین فتین بنیں گے، یہ سائنٹسٹ بنیں گے، یہ انجینئر بنیں گے، اور یہ دنیا میں ہمارا نام روشن کریں گے، ملک کا نام روشن کریں گے۔ کیسے نام روشن ہوگا؟ تو تعلیم اور تربیت یہ بچوں کو ان کے زمانے کے مطابق دی جانی چاہیے۔ ایسی اور بہت سی باتیں ہیں، اور آخری بات جہاں پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ بچوں کو سنجیدہ مت بنائیے، سنجیدہ بنانے کی کوشش نہ کیجیے۔ آپ پہ یہ سنجیدگی طاری ہوئی ہے جا کر 30-40 سال کی عمر کے بعد۔ بچوں کو سنجیدہ مت بنائیے، ان کی عمر ہے کھیلنے کی، مذاق کی، شرارت کی، ان کی عمر ہے بے فکری کی۔ ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی، اس نے کہا کہ بھئی ابھی سے کیوں سختیاں اور اپنے بچوں پر شدت کیوں اختیار کرتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم آنے والا وقت ان کے لیے کیسا ہو، ان کی زندگی میں کتنے امتحانات اور کتنے آزمائشیں آئیں، تم کیوں ان کو اپنے سائے میں رکھ کر بھی ان کی زندگی کو اذیت کیوں بناتے ہو؟ تم والدین ہو، آج ہو، کل نہیں ہوگے، چلے جاؤ گے، آخر انہوں نے یہاں پر لوگوں کو فیس کرنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، یہاں پر مختلف قسم کے انواع و اقسام کے لوگ رہتے ہیں، مختلف رویے ہوتے ہیں لوگوں کے، انہوں نے پھر اس دنیا کو فیس کرنا ہے۔ ابھی سے کیوں ان کو اس مشکل میں ڈالتے ہو؟ جو وقت ان کے آرام کا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ایک پراپر طریقے سے پڑھنے کا، سمجھنے کا اور چلنے کا ہے، ان کو اسی طریقے سے چلنے دو، زندگی گزارنے دو، ان کی زندگی کو اجیرن کیوں کرتے ہو؟ آنے والے وقت میں اللہ ہی جانتا ہے
کہ کس بچے اور بچی کی قسمت میں کیا آزمائش ہو اللہ کی طرف سے، کیا سکھ ہو، کیا چین ہو، کیا مسائل ہوں اس کی زندگی میں، تو کم از کم جب تک تمہارے پاس ہیں، نوجوان ابھی نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، ہو رہے ہیں بڑے، تو کم از کم ان کی زندگی میں ایسی پریشانیوں تو پیدا نہ کرو نا کہ جن سے وہ پریشان ہو جائیں۔ آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کل چونکہ جمعۃ المبارک ہے اور پہلا جمعہ جو میں نے گزارا وہ میں بہت ہی مشکل سے جا کر نماز میں ملا، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ذرا کچھ وقت پہلے چلا جاؤں، تو میں اس لیے کل یعنی جمعہ کو ہمارا جو درس ہوگا میں چھٹی نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم 11 بجے انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھے ہوں، تو 11 بجے کل جمعہ کو صرف کل 11 بجے درس ہوگا اور باقی دنوں میں 12 بجے ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی کل 11 بجے آپ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔